یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا یا مجتبی مرحبا یا مجتبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں۔ پروگرام ہے سیرت رسول اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کا لائف اسٹائل، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کا ایک ایک انداز، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا یا آپ کے طریقے کو پسند کرتا ہے اور اپنانے کی بھی بہت سارے کوشش کرتے ہیں، اور کوشش جو نہیں کرتے انہیں کرنی چاہیے۔ اور غیر مسلم بھی اللہ کی رحمت ایسی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو انصاف کی بات کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے مبارک دور کو بہترین دور کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے بہترین اشخاص میں سے وہ بھی پہلے نمبر پہ گنتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو، آپ کے ریولیوشن کو، آپ کے ایک ایک فیصلے کو، آپ کی کردار کی درستی کو، صفائی ستھرائی کو، آپ کا جو لب و لہجہ، آپ کا غریبوں کی مدد، آپ کا ایک ایک انداز جو ہے گویا وہ نہ صرف اپنوں کو بلکہ غیروں کو بھی بھاتا ہے۔ اور جو کلمہ نہیں بھی پڑھتے وہ بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ بہرحال یہ شخصیت جو تھی اس نے بہت بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی دولت انہیں نصیب فرمائے جو ہدایت سے دور ہیں، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، ایسے پیارے نبی کی آمد کی ہم دھومیں مچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے پیارے کی 12ویں آ رہی ہے، ایسے پیارے کی آمد ہے۔ الحمدللہ ہم جشن ولادت کیوں نہ منائیں کہ اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ کی رحمت ملی۔ اگر پیارے آقا تشریف نہ لاتے تو ہمیں کون رحمان کی پہچان کراتا، کون ہمیں بتاتا کہ یہ قرآن ہے، یہ رب کا پاکیزہ کلام ہے، اور یہ پیارے آقا کے صدقے میں ہمیں ملا ہوا ہے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں 12ویں پر ہمیں پیار آئے، نظر رب کی رحمت کے آثار آئے۔ تو بلا شبہ رب کی رحمت کے آثار اور رب کی رحمت کی نشانیاں، آثار نشانیوں کو کہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ظاہر ہوئی، اور آپ خود رب کی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کے لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی رحمت ہیں، اور سارے جہان والوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہیں۔ آپ کے صدقے اپنوں کو بھی مل رہا ہے، غیروں کو بھی مل رہا ہے، اور پیارے آقا کے صدقے سارا جہاں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر بھی عطا فرمائے۔ آپ کی رحمتوں کے آثار میں سے بلا شبہ رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ملنا ہے۔ آپ کے صدقے ہی تو ہم پر اتنی آسانیاں ہیں۔ ہاں ناظرین، پچھلی امتوں کے لیے بڑی مشکل مسائل ہوا کرتے تھے، ان کے لیے شریعت میں کچھ یوں کہہ لیجئے کہ جو آسانیاں ہمارے لیے ہیں ان کے لیے اس طرح سے نہ تھا، لیکن ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں، طہارت کی آسانیاں ہیں۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا۔ ان کی عبادتوں کے لیے مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری عبادت کے لیے ہم کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حصے زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد کسی بھی جگہ کو ہم بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی کئی آسانیاں ہمارے لیے ہیں۔ پچھلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کا کئیوں پر عذاب آیا تو پوری اقوام کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ملیا میٹ کر دیا، دھسا کر رکھ دیا، کسی کو فنا کر دیا، تباہ کر دیا، کسی قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس امت کو یک لخت ایک ساتھ والے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ وعدہ فرما دیا کہ جب تک اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہمارے درمیان موجود ہے، رب کی رحمت کا یہ اثر ہے، رب کی رحمت کا یہ فیض ہے کہ انشاءاللہ ایک ساتھ والا عذاب جو ہے یہ اس امت پر کبھی نہ آئے گا۔ تو یہ پیارے آقا کے صدقے ہمیں ملا ہوا ہے۔ پھر دیکھیں تو ان کا امتی کتنا ہی گناہگار ہو،
ایک بار اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم قبلہ نگران شورا مولانا عمران اتاری کے ساتھ توبہ و استغفار کے موضوع پر مدنی پھول حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توبہ و استغفار کی دولت اور نعمت بھی ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچے دل سے نادم ہو جائیں تو ہمیں استغفار کے صدقے میں اپنی رحمتوں میں وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو بھی ہمیں کثرت سے استغفار کرنا، توبہ کرنا یہ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ گناہ نہیں کر سکتے، آپ سے ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی توبہ و استغفار کی کثرت، اس کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ توبہ و استغفار، میں کہوں گا کہ شان توبہ و شان استغفار، سبحان اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ ایک تو یہ بندگی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ جو اس کی بارگاہ میں عاجزی کرے، اس کو اختیار بھی فرمایا، پسند بھی فرمایا۔ صحیح۔ نیز وہ بندہ خاص، اس سے مراد ہم لیں گے، اور نیز اس سے دوسری بات کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمانے ہیں اور آپ معصوم ہیں، استغفار اور توبہ، یعنی توبہ استغفار ایک ہی معنی میں لیا جائے گا، اللہ کے حضور معافی، گناہوں کی معافی طلب کرنا، اللہ کے حضور معافی طلب کرنا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معاملے میں ایک تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توبہ استغفار کی تاکہ یہ امت کے لیے سنت ہو جائے۔ واہ، ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سنت، اب جیسا اگر ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر علماء نے اس کی ایک اور وجہ بیان بھی کی ہے، وہ اس طرح بیان کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اس سے دراصل اللہ کریم کا مزید قرب حاصل کرنا ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ، اچھا، کہ آپ، کیونکہ اللہ کو توبہ پسند ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ جو حبیب کو پسند ہے وہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا، مسجد قبلتین، تحویل قبلہ، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ صحیح۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ کریم کی مزید محبت پانے کے انداز اختیار فرماتے تھے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو علماء نے اور بھی وجوہات لکھی ہیں، لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح توبہ و استغفار کرنا، اپنے رب سے محبت، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی، اور اپنی امت کے لیے اس کو سنت اور اپنی امت کی تعلیم اور ترغیب کا اس میں حکمتیں اور وہ نظر آتا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا استغفار کرتے تھے، کوئی اس کے بارے میں بھی؟ اس میں مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ بھی ہے، ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ بھی ہے۔ سبحان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 100 دفعہ اور 70 مرتبہ استغفار کرنے کی روایتوں میں فیگر آیا ہے۔ لیکن ان روایتوں کے تحت جو علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ یہاں سے 70 یا 100 سے کثرت مراد ہے، کہ سرکار ڈیجٹ مراد نہیں ہے، اسے یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان ہوا کہ آپ 70 مرتبہ 100 مرتبہ یہ اس طرح کہنا، تو یہ کثرت سے مراد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت استغفار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم اس سیرت کے مدنی پھول کو لے کر اپنی زندگی میں رکھیں
ہم کیسے 70 بار استغفار کریں اور استغفار کا انداز کیا ہو اور کثرت سے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ ہم اگر ایک تسبیح پڑھ لیں استغفر اللہ یہی کافی ہے یا استغفار اور توبہ سے مراد کچھ اور بھی کرنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں توبہ کی حاجت و ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہمیں بکثرت ہے، کیونکہ ہم جیسا انسان یہ قدم قدم پر گناہ اور خطائیں غلطیاں کرتا رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اشفاق بھائی جو اس نے ہم پر توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ نا دو کیفیت ہیں، ایک ہے بے باکی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک ہے مایوسی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نا صحیح، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو گناہ ہو گیا، اب تو توبہ تو ملے گی نہیں، عذاب ہی ملے گا، جہنم میں ہی جاؤں گا، تو بندہ مایوس ہو کر مزید معاذ اللہ گناہ پر ڈٹھائی کرتا ہے۔ استغفر۔ اور اگر یہ کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس سے بھی یہ اللہ کی نافرمانی پر ڈٹھائی کرتا ہے اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے، نیکی سے دور ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے لوگ عموماً کہتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ بے شک اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت کو تم بنیاد بنا کر اللہ کی نافرمانی پر اتارو؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ دو کیفیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے بھی ڈرایا ہے اور اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا بھی فرمایا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو تو ہمیشہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، ڈرنا بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور توبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور توبہ کرنا میری حاجت و میری ضرورت ہے۔ میرا چارہ نہیں ہے توبہ کے بغیر کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، استغفار کرتا رہوں۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے، تو ہمیں تو باکثرت استغفار اور اللہ کے حضور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی کون جو گناہ معاف کرے۔ صحیح۔ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے نا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کام کیا او ظلموا انفسهم، اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا اپنی جانوں پر ظلم، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کا ذکر کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کی۔ آگے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ پھر آگے نسخہ بتایا ولم یصروا علی ما فعلوا، ولم یصروا، اس پر ہمیں بات کرنی ہے جی جی، کہ انہیں چاہیے کہ اصرار نہ کریں۔ زبردست۔ ولم یصروا پر کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں ولم یصروا پر بھی۔ تو اصل ہے یہ کہ یہاں فاحشہ اور ظلموا ان دونوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جیسے کہ فاحشتن جو کہتے ہیں یہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور ظلموا یہ اس گناہ کی طرف پیغام ہے کہ جو آپ کی اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، ظلموا انفسهم جو ٹھیک ہے۔ تو یہ دو یعنی بعض گناہ وہ ہوتے ہیں اشفاق بھائی کہ جو گناہ تو ہمیں تو نقصان پہنچا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس گناہ سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی گناہ ہے، بدکاری بھی گناہ ہے، اور اس طرح بہت سارے ایسے گناہ ہے جیسے آپ کو بھی نقصان پہنچ، اوروں کو بھی نقصان، پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے، برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن سے دوسروں کو ایسا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آپ کی ذات کو تو نقصان ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح گناہ اور یہ گناہ جو کر لیں، اس طرح کے گناہ انہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ سب سے پہلے کیا بیان ہوا؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، اور پھر کیا کریں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ واہ، اچھا، اللہ کا ذکر کریں اور اپنے گناہوں کی، جیسے ہم جب دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا ذکر کیا ہے، صحیح، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، درود پاک پڑھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ عموماً فرض نمازوں کے بعد اس طرح دعا ہوتی ہے۔ ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب تم دعا کرو تو پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرو، تو یہ سمجھے کہ یہ قبولیت دعا کا ایک طریقہ کار ہے جو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر ہوا، آپ نے استغفار کیا۔ اب یہ کہ
انہیں چاہیے کہ جو یہ کام کرتے رہیں ان پر اصرار نہ کریں، ڈٹے نہ رہیں۔ یہ جو گناہوں پر اصرار ہے نا، گناہوں پر اصرار کو سمجھیں کہ گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا اور گناہ کو ترک نہ کرنا اور اس کے ترک سے باز رہنا، یعنی اس کو چھوڑنے سے باز رہنا، کرتے ہی چلے جانا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ تم لوگ گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو، ڈٹے نہ رہو، کیونکہ ماضی میں گناہوں پر اصرار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ان کو خدا کا خوف حرام کے کاموں سے نہیں روکتا تھا اور وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں اسی گناہ پر موت آ جاتی۔ تو یہ ہوا۔ پھر ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا، یعنی گناہ کر کے فوراً بندہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے۔ یعنی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، ندامت ہو، افسوس، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی بندے کا کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، تو بندہ گناہ پر گناہ کیے چلے جاتا ہے، گناہ پر گناہ کیے چلے جاتا ہے، یہ اصرار ہے۔ اور جب اس کی کہیں نیت ہے ہی نہیں گناہ چھوڑنے کی، کہیں ارادہ ہے ہی نہیں گناہ چھوڑنے کا، تو یہ ڈٹا رہتا ہے۔ تو اصرار کو منع فرمایا گیا، توبہ کو ٹالے نہیں کہ بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا۔ یہاں میں نے ایک چیز پڑھی تھی، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، جاہل مردہ ہے اور بھولنے والا سویا ہوا ہے اور گناہ گار نشے میں مدہوش ہے اور اصرار کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ اور اصرار یہ ہے کہ وہ شخص یہ کہے کہ میں کل توبہ کروں گا، اور یہ اس شخص کے نفس کا دعویٰ ہے۔ وہ کل کا کب مالک ہے؟ تو وہ کل کیسے توبہ کرے گا؟ دوسرے علماء نے کہا اصرار یہ ہے کہ وہ توبہ نہ کرنے کی نیت کرے، اور جب اس نے توبہ کر لی تو وہ اصرار سے نکل گیا، یہ ارشاد ہو۔ اس طرح اور بہت ساری اس میں وضاحتیں موجود ہیں اصرار کے تعلق سے۔ تو یہ چند چیزیں توبہ کے تعلق سے جو میں نے آج آپ کو عرض کی ہیں، اور کچھ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے بھی عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ پر ابھارا بھی ہے کہ آپ کے توبہ کرنے کی طرف آپ نے ارشاد بھی فرمایا، استغفار کیا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کے متعلق جو یہاں ارشاد فرمایا ہے، اس کو میرے پیارے اسلام بھائیو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہم نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کی ہے، اور اس کو ایک بار پھر آپ صراط الجنان میں جا کر پڑھ لیں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کریں اور اپنے رب کے حضور توبہ کریں اور گناہوں پر ڈٹے نہ رہیں، اصرار نہ کریں، اللہ ان ایسوں کو بخش دیتا ہے سبحان، اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جب توبہ کرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ میری بارگاہ میں کون توبہ سچی کر رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر ایک بندہ جو ہے نا پیارے اسلام بھائیو، توبہ کرنے کے بعد گناہ سے جب آپ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ارادہ بھی تو اپنے اندر کوئی معنی رکھتا ہے نا، کہ بھائی آپ نے ارادہ کیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ ارادہ کے اندر آپ کی کیا معنی چھپا ہوا ہے؟ آپ ایسا کیا اہتمام کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیا انتظام کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ آپ اس بات پر سچے ثابت ہو جائیں کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو میں نے اس کے یہ اسباب کیے ہیں۔ اسباب کون سے ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اسی گندگی میں پڑے ہوتے ہیں، یعنی کیچڑ میں چلتے چلتے ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی کیچڑ میں چلنے کا، ہمارا کیچڑ سے چل کر نکلے اور ہم نے کہا آئندہ کیچڑ میں نہیں چلوں گا کہ مجھ پر چھینٹے اڑے دے، لیکن دوبارہ کیچڑ چھوڑ کر چلنے کا ارادہ بھی تو نہیں ہے آپ کا، دوبارہ کیچڑ میں چلنے کا ارادہ ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ چھینٹوں سے بچو گے کیسے؟ ہم کس طرح گناہ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو میری عرض یہ ہے، ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور پکا عزم اور پکا ارادہ کریں، اور پھر اس کے اوپر جمے رہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کر لی،
ہم نے ارادہ کر لیا اور اب کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو ہمارے ارادے میں تذبذب پیدا کرے اور ہمارے ارادوں کو کمزور کرے. ایسا نہیں ہے. شیطان موجود ہے اور شیطان کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں, اس کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے آ کر اللہ کے بندوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. بالخصوص جو اس کی راہ میں چلتے ہیں نا, اس کے آگے روڑے اٹکاتا ہے, الا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہو. اللہ جس کو بچہ ہے وہ بچے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جیسے ارادہ کیا, میں نے توبہ کر لی تو اب شیطان مجھ سے مایوس ہو گیا. شیطان کب مایوس ہوتا ہے؟ اس سے تو انبیاء کرام علیہ السلام پر کوششیں کی, وہاں بھی محنت کرتا رہا. تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے ہی بچنا ہے اور اپنے نیت و ارادے کو تحفظ دینا ہے. جیسے آپ پیسہ کماتے ہیں, پیسہ کمانے کا آپ نے نیت کر لی کہ یار اس کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا, تو کیا اس کو لے کر آپ گھومتے رہیں گے اور چور ڈاکو کے سامنے آپ مطلب بے فکر ہو کر چلتے رہیں گے؟ ایسا تو نہیں نا. جب پیسہ کماتے تو اس کو بھی سنبھالتے ہیں, اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں. اسی طرح جب انسان جیتتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, تو اپنی جیت کو سنبھالنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ایک فائٹر جب اپنی فائٹ جیتتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی جیت کو باقی رکھنے کے لیے چیزوں کو باقی رکھتا ہے, اپنی کوششوں کو باقی رکھتا ہے, ورنہ تو وہ لوز کر جائے گا. اسی طرح جب ہم ایک نیت کرتے ہیں کہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور ہم ارادہ کرتے ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے, تو اس کے بعد ہم نے اپنی نیت کو عملی جامہ پہنانے کی کیا کوشش کی. صحیح, یہ بات ضرور سمجھنے کی. آپ نے آیت نمبر 135 جو سورہ آل عمران کی بیان فرمائی, اس کی تفسیر میں مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی جو مفسرین نے لکھی ہے, اور بڑا پیارا مدنی پھول ہے یہ. میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف بڑھاؤں اور پھر اس میں سے میں سوال کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اس کے سوا کون بخشے. پھر فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور جنت بھی ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہ کتنا پیارا انداز ہے کہ ایک تو پہلے کسی نے جرم کیا, بادشاہ کا جرم کیا, تو اب وہ پہلے ہی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں مجھے سزا مل گئی تو کیسی بڑی سزا ہوگی, پہلے اس کا ڈر ہوگا. اب معافی کا کوئی سلسلہ بنتا ہے تو وہ ڈرتا رہے گا کہ پتہ نہیں میری معافی قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں. اب معافی قبول ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے کہ معافی مل گئی, لیکن یہاں تو وہ بارگاہ ہے کہ یہاں معافی بھی مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ انعام بھی ہے. اس نے تو توبہ کی ہے, لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, یہ وہ جنتیں ملیں گی انہیں. جنت کا بھی جنت بھی بیان فرماتا ہے. جنت ہے کیا, صحیح, اس کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نہریں ہیں اور پھر ہمیشگی بھی ہے, خالدین فیہا. اور پھر فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے. ارے اس نے عمل کہاں کیا, اس نے تو توبہ کی, مغفرت مانگی, توفیق بھی رب نے دی ہے, تو توفیق بھی اس رب نے دی. لیکن تعریفی کلمات کتنے پیارے ہیں کہ کتنا اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ہے. یہ اس بادشاہ کا یہ سمجھیے بارگاہ ہے کہ وہ رحیم و کریم, کیسا کرم کرنے والا ہے. وہ ندامت کو پسند فرماتا ہے. ندامت کیسے ہو, ندامت کس چیز کا نام ہے؟ الندم و توبتن. ہم توبہ بعض اوقات ہنستے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں. الندم و توبتن, اصل میں ندامت ہے نا, یہ توبہ کا رکن اعظم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ندامت یہ سب سے بنیادی چیز ہے. تو یہ ندامت جو ہے نا, یہ جیسے آپ کو کوئی ندامت ہوئی, شرمندگی, افسوس ہوئی, تو آپ کو بڑی حیا آتی ہے اس کے اندر. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سرحد کی ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ندامت توبہ ہے نا, حدیث پاک میں کہ ندامت بھی رب کی بارگاہ سے ملتی ہے. اچھا, ندامت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو غلطی کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک, اب مجھے غلطی کا احساس ہی نہیں ہے, لوگ مجھے لاکھ سمجھاتے رہے یا تم نے غلطی کی, میں نے غلطی نہیں کی ہے. غلطی کا احساس ہونا جو ہے نا, یہ ندامت لاتا ہے. اور اللہ کو یہ انداز اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے, مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہمیں توبہ کی طرف, عبادت کی طرف, ریاضت کی طرف, نیکی کی طرف لاتی ہیں. اشفاق بھائی, توبہ کی اتنی بڑی برکتیں ہیں کہ توبہ کرنے سے نا اللہ تعالیٰ نیکی کے دروازے کھولتا ہے, کہ گناہوں کی غلاظت اور گناہوں کی عادت کے ہوتے ہوئے تم پر عبادت کا دروازہ کھلے کیسے. صحیح, تم توبہ کے ذریعے توفیق کا تالا تو کھولو, تم پر تمہارا رب عبادت کے دروازے کھولے گا. ہم جب توبہ کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ انسان کتنا ایک ہلکا پھلکا فیل کرتا ہے اپنے اندر. اس کو ایک فیلنگ ہے, ایک بڑی خوبصورت سے ایک فیلنگ ہے کہ میں اپنے رب کے حضور رویا, اپنے رب کے حضور معافی مانگی,
اور یقین کے ساتھ معافی مانگتا ہے کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور، یہ اس کی شان ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، دلوں میں آنے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. تو وہ اس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے. تو جب بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کو ایک یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. بندہ ایسے کسی کہہ رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں تو دیکھ رہا ہے کہ سن رہا ہے، اس کی آواز پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. لیکن اپنے رب کے حضور تو ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بلکہ وہ ہماری شعر سے زیادہ ہمارے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فرماتا بھی ہے کہ مایوس نہ ہو. وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. وہ دعا کو پسند کرتا ہے، وہ توبہ کو پسند فرماتا ہے، اور اس نے دروازہ کھول کر رکھا ہے توبہ کا. اور اس کے حبیب نے ارشاد فرما دے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استغفار کر کے امت کے لیے ایک تعلیم کا ایک سلسلہ عطا فرما دے. ساری چیزیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو بھی ہم اپنے گرہ سے باندھ کر رکھیں کہ ہم نے بکثرت توبہ استغفار کرنی ہے. یعنی میں اس میں دیکھنے سننے والوں کو یہ عرض کروں کہ بکثرت توبہ میں آپ جیسے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، یہ پڑھتے رہیں. یعنی استغفار جو ہے نا یہ بے اولادی کو دور کرتا ہے. استغفار یہ رزق میں برکت لاتا ہے. استغفار یہ آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے بچاتا ہے. استغفار میں اتنی خیر چھپی ہوئی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ مقتوۃ المدینہ کتاب ہے، اس کو آپ جا کر پڑھیں نا. یہ مقتوۃ المدینہ سے طلب کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں ویب سائٹ سے. اس میں واقعہ استغفار کا بیان ہے. میری بات توجہ کے ساتھ سنیے. جب بھی گناہ ہو جائے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، دانستہ ہو یا غیر دانستہ ہو، جب بھی گناہ اعلانیہ ہو جائے یا چپ کر ہو جائے، فوراً توبہ کر لیں. فوراً توبہ کر لیں. کہ جس گناہ پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، اگر وہاں پر توبہ کرنے میں تاخیر کی تو یہ ایک اور گناہ ہو جائے گا، ترک واجب کا. فوراً گناہ کر لے. پھر یہاں دوسری بات، فوراً توبہ کریں. کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیا، توبہ کو اپنا دستور بنا لو، مسلسل توبہ کرتے رہے. پھر ایک اور بات، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے، چھپے ہوئے گناہوں کی چھپی ہوئی توبہ. دیکھیں ہر کام اپنے تقاضوں کے ساتھ ہوگا، اپنے طریقے کے ساتھ ہوگا، ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگا. اور احکام میں یہ ہے، حکم میں یہ ہے کہ جب تم چپ کر گناہ کرو تو چپ کر توبہ کر لو، لیکن جب تم اعلانیہ گناہ کیا ہے تم نے تو پھر اعلانیہ توبہ کرو. میں آپ کو اس کے اگزامپل دیتا ہوں. اب مثال کے طور پر اس وقت میرے پاس اسٹوڈیو میں اشفاق بھائی کے علاوہ کیمرہ مین ہے اور ایک اور اسلام بھائی ہیں. ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں نے جیسے یہ کیمرہ مین ہے، ان کیمرہ مین کو میں نے کچھ کہہ دیا، کوئی بھی ایسی بات بلا اجازت شرعی میں نے ان کی دل آزاری کر دی، خدا نہ خواستہ. اب دل آزاری کر دی، ان کو کچھ میں نے سنا دیا، آپ نے بھی سنا، یہ 3 اور لوگوں نے بھی سنا. یہ تو بہت بڑا ہو گیا نا، تو آپ بھی سن رہے ہو، چینل پہ بیٹھے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی سن رہے ہیں. اب میں نے ان کو کچھ کہہ دیا، اب یہ مدنی چینل میں کام کرتے ہیں، اب یہ ایک سمجھانے کی لرز کر رہا ہوں، اب انہوں نے کیا بتا رہے زیادہ بول دینا ہے. لیکن اگر میں نے رب کی نافرمانی کی ہے تو اب مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یار میں نے ان کے ساتھ کیا غلط کیا. اب میں ان کو بولوں یار ذرا آپ سے بات کرنی ہے، جی وہ معاف کر دینا ہے، میں نے آپ کو سب کے سامنے کچھ بول دیا. اب میں نے ایسے معافی تو مانگ لی، میں توبہ تو کر لی، لیکن یہ میری یہ شریعت کبھی میں نے تقاضے پورے نہیں کیے. نہیں، مجھے ان سے معافی مانگنے پر اور اپنی اس غلطی پر، اس گناہ پر توبہ کرنے پر ان دیگر اسلامی بھائیوں سمیت جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب سمیت مجھے چینل پر آ کر آپ کو بھی گواہ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے سب کے سامنے کیا ہے نا. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لیکن میں نے غلطی کی تو اب یہ اس میں اشکال ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، تو اب میں کیا کروں. لیکن اگر میں نے چینل پر کوئی گناہ کیا ہے معاذ اللہ اور ایسی کو غلطی کر لی تو مجھے یہ اعلانیہ توبہ کرنا پڑے گی. کچھ بھی نہیں، آپ بھی نہیں دیکھ رہے، ایسے 4 لوگوں کے بیچ میں نے کہا، تب بھی میں اکیلے سے
معافی نہیں مانگوں گا، مجھے ان سے معافی بھی مانگنی ہے اور مجھے ان سب کو اپنی معافی پر اپنی توبہ پر گواہ بھی کرنا پڑے اطلاع بھی پہنچانی. یہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ میں اس کا تو ڈیٹیل میں بیان ہے. جی جی. اور یہ اس کو اتنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اشفاق بھائی اس کو مطلب کہ اس کے اوپر وہ زور دیا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ تم اعلانیہ توبہ نہیں کر رہے ہو. یعنی وہ چیز جو تمہیں اعلانیہ توبہ سے روک رہی ہے نا، وہ اصل چیز ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے، وہ شرمندگی کا خوف ہے. تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یا ہم اس طرح اعلانیہ توبہ کرتے ہیں تو اپنی نفس کو کیا ہم نے ذلیل، نفس ہوتا ہے اسے ٹھیک ٹھاک ذلیل، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حضور عاجزی کرنے والا، توبہ کرنے والا انشاءاللہ عروج پائے گا، عزت پائے گا. مگر نفس ہوا آپ کا ذلیل. اچھا، نفس چونکہ ذلیل ہوتا ہے، نفس رسوا ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آئندہ اس طرح کے گناہ نہ کرنے پر نفس خود ہمارا تعاون کرے گا، رکاوٹ بنے گا کہ دوبارہ اگر یہ کرے گا تو دوبارہ کرے گا، میرے کو ذلیل ہونا پڑے گا. تو یہ اس کو اتنا فوائد ہیں کہ ازالے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب کے سامنے غلط ہو جاتی ہیں، مسئلہ غلط بیان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کو یہ اعلانیہ توبہ جو ہے نا، آج کل تو یہ بڑا پھر مشکل کام آپ بتا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے. ایک مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں تو کیسی ہو جاتی ہیں، اور کہاں تک وہ بری باتیں یا برے انداز. اگر مجھ سے خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی سے کوئی غلط پوسٹ وائرل ہو گئی، غلط جملہ وائرل ہو گیا، تو کون سا آپ کا کام چیز ہو چکا ہے. آپ دوبارہ اسی طرح ایک پوسٹ ڈال دیں کہ میں نے جو پوسٹ ڈالی تھی یہ پوسٹ میری غلط تھی، یہ سے میرے جو غلطی ہو گئی. آپ ازالہ کر لیں، آپ توبہ کر لیں، آپ کوشش تو کریں نا. اب اس تک ہر تک پہنچی نہ پہنچی ایک سوال الگ ہے، صحیح، لیکن آپ نے ایک اٹیمپٹ تو کیا نا. صحیح. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ نے وائس میسج کے ذریعے، آڈیو ویڈیو میسیجز کے ذریعے، اپنے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کوئی ایسی بات لکھ دی، کسی کی عزت میں آپ نے خلل واقع کر دیا، یعنی جب تک شریعت واجب کرتی نہیں ہے کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دے دیں، عوام میں لے کر آ جائیں اس کے خلاف، تو آپ کیسے مطلب کہ اس طرح بڑا کام کر رہے ہیں. مسلمان کی عزت میں دست اندازی کو تو بدترین سود قرار دیا ہے. بدترین سود مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا ہے. اب آپ بیٹھ کر وائرل بھی کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے نہیں لکھا، آپ نے آگے بڑھا دی، آپ کے پیج کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، انہوں نے پڑھ لیا. لیکن اب اگر مثال کے طور پر بات ہی غلط تھی تو اس کے ازالے کی صورت اور ہوگی. بات صحیح تھی جو آپ نے لکھی ہے یا آپ نے بیان کی ہے، لیکن کیا آپ کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ آپ اس بات کو لوگوں میں عام کریں اور وائرل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں؟ اگر درست بات بھی تھی، مگر اگر آپ نے یہ شرن غلط کیا ہے تو اب اس کے بھی جو ازالے کے جو تقاضے ہوں گے وہ پورے کریں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ چھپ کے تو کر لی، یعنی اللہ سے تو معافی مانگنی مانگنی ٹھیک ہے، تقاضے اس کے ہیں کہ اعلانیہ سب پر مطلع کرے. اس کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے کہ بعض گناہ ہوتے ہیں چھپ کے، لیکن بعض لوگ اعلانیہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یار بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے نماز قضا ہو گئی، یا اور بعض ایسے چیپ باتیں ہوتی ہیں وہ کھول رہے ہوتے ہیں یار مجھ سے یہ ہو جاتا ہے، یہ میں کر لیتا ہوں. یہ تو ایسی بات ہے کہ اللہ نے اگر تمہارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے تو تم اپنے عیبوں کو کیوں ظاہر کرتے ہو؟ تو اللہ نے آپ کے عیبوں کو چھپایا، اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، ہمارے گناہوں کو چھپایا. تو بڑی بدبختی ہے کہ اللہ کریم تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے، تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور تم لوگوں میں اپنے گناہ اور اپنے عیبوں کو ظاہر کر دیتے. کون چاہتا ہے؟ اپنا عیب کھولنے کی نیت سے تو نہیں کرتے، لیکن سوال کے طور پہ بعض اوقات یا دوستوں میں یار اس سے کیا چھپا، یہ تو میرا دوست ہے، بڑا گہرا دوست ہے. وہ ایسا میں یہ دوسرا پہلو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ جس گناہ کا اظہار کر رہا ہے اس نے اس کو کبھی گناہ سمجھا تھا. مثال دیتا ہوں، ایک شخص رات کو فلم دیکھتا ہے، کوئی بھی فلمیں دیکھتے ہیں لوگ، ڈرامے، فلمیں، گناہوں بھرے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ اگلے دن آ کر بولتا ہے میں نے یہ کیا، یہ اسی ٹائم پر لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے یار میں نے دیکھی تھی رات کو کیا ہے یہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ گناہ کا اظہار ہے، تو گناہ کا اظہار صحیح، لیکن کیا یہ اس کے اظہار کرتے ہوئے اس کو یہ پتا ہے کہ میں کو گناہ کا اظہار کر رہا ہوں یا میں کو شرمندہ ہوں؟ ایسے کئی گناہ بدقسمتی کے ساتھ کہ جو گناہ ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مسلمان اس کو اللہ کی نافرمانی مان نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا ہے. میوزک ہے، موسیقی لے لیں، دنیا پاگل ہے موسیقی اور میوزک کے پیچھے. صحیح.
اب کتنے لوگ ہیں جو موسیقی اور میوزک کو حرام و ناجائز سمجھ کر اس کو توبہ بھی کرتے ہیں، بلکہ اس کی آمدنی کماتے ہیں، حرام ہے، سنتے سناتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ تو اور اس کا باقاعدہ اس کی تشہیر ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، میں موسیقی میں گیا تھا، میں تو غزل میں گیا تھا، تو میں جناب کنسرٹ میں گیا تھا، تو میں یہ، تو میں وہ، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یعنی میں سوچتا ہوں یہ میوزک اور موسیقی کے نام پر بات چلی ہے، اے عاشقان میلاد، ذرا سوچے تو صحیح کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ یوں فرمائیں کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور موسیقی کی آواز، میوزک کی آواز کہیں دور سے آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کان مبارک میں اپنی انگلیاں مبارک داخل فرما دیں کہ یہ میرے کان میں آواز نہ جائے۔ اور آج کا مسلمان عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا یہ موسیقی بجائے، موسیقی کو فروغ دے، میوزک کو پروموٹ کرے، اس کو سیکھے، اس کو عام کرے، اس کی کمائی کھائے، اس کے ادارے چلائے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے، پھر اس کی تعریفیں کی جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو پروموشن کیا جائے، اس کو یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ I can't believe۔ تو سوچے تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ جس کو اللہ کریم نے جس کام کو منع کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو منع کیا، پسند نہیں فرمایا، اس کے بارے میں وعیدیں ہیں، اس کے بارے میں ڈرایا گیا، اس کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر سزائیں بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کی نافرمانی پر سزائیں تو ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر۔ اور قرآن کا کتنا واضح ارشاد ہے کہ یہ محبوب تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ صحیح۔ اب غور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں، اللہ کریم کا قرآن کریم حکم، ان تمام کو ایک مسلمان نظر انداز کر دے گا، فراموش کر دے گا اور ایسے کام میں پڑ جائے گا۔ اور اس میں آپ سوچیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی داخل فرمائی کہ یہ موسیقی کی آواز میرے کانوں میں نہ چلی جائے۔ یہ عشق رسول کی بات کرنے والا مسلمان اپنے کان میں ہیڈ فون ڈالتا ہے اور گانے سنتا ہے۔ میرے آقا نے انگلیاں ڈالی کہ موسیقی کی آواز نہ جائے، یہ ہیڈ فون ڈالتا ہے موسیقی سننے کے لیے، گانے سننے کے لیے، بے حیائی کرنے کے لیے۔ کئیوں کی تو ایسی عادت ہو جاتی ہے سب کہ ان سے گاڑی نہیں چلتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نیند آتی ہے، اگر ہم یہ نہ سنیں نا تو ہمارے بعض ایسے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ اس طرح کی عادتیں بن گئی ہیں، پریشان بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، بعض دوستوں کی صحبت، یار کیا کریں، ہم بچ نہیں پاتے، دوستوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے، ہمیں اس اسکول میں پڑھنا ہے تو بچوں کو موسیقی والا پیریڈ پڑھانا ہی پڑے گا، تعلیم میں ورنہ خلل پڑے گا، بڑی اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا، ایک پیریڈ سے کیا بچے کو پیچھے چھوڑ دیں، پیچھے کر دیں۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں پابند کر دیا گیا ہے، ڈور بیل میں تو موسیقی ہے، موبائل میں موسیقی ہے، آپ بیان فرماتے ہی رہتے ہیں۔ اب بندہ بچے کیسے ایسے ماحول میں؟ یہ تو اس وقت سوال ہوتا بچے کیسے کہ کوئی بچتا نہ ہو، بچنے کی کوشش کرے۔ نہیں، یہ سوال اس وقت ہے جب کوئی بچتا نہ ہو۔ ہزاروں کیوں نہیں بچتا یار، ایسا کیسے کیوں نہیں بچتا؟ ہمارے فون میں میوزیکل ٹیون نہیں ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا ہزاروں نہیں، میری کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ ہزاروں، لاکھوں، میں کہتا ہزاروں، اگر لاکھوں مبالغہ اگر نہ ہو جائے تو ایسے کئی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مرد و عورت ہیں جو اس سے بالکل کلیتاً بچے ہوئے ہیں، نہیں اس کو قریب آنے دیتے، نہیں سنتے، جان بوجھ کے۔ اچھا خدا نہ خاصہ اگر آ جائے کان کے اندر بات تو اس سے درگزر کرتے ہیں، اس کو ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اس پر۔ اچھا پھر خدا نہ خاصہ اگر سن لیا یا کر لیا تو توبہ کرنے والے موجود ہیں، استغفار کرنے والے موجود ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے موجود ہیں، اس عادت بد سے پناہ مانگنے والے موجود ہیں۔ چلو نہیں نکل پا رہے بدقسمتی کے ساتھ، نہیں چھوٹ پا رہی خدا نہ خواستہ اگر یہ عادت، مگر اس عادت کو اچھا تو نہیں نہ سمجھ رہے، اس عادت کو برائی سمجھ رہے نا، اس کو گناہی سمجھ رہے نا۔ جیسے ایک نشے کا عادی، نشہ چھوٹتا نہیں ہے مگر نشے کو اچھا سمجھتا تو نہیں ہے نا، چاہتا تو یہ نا کہ میں نکل جاؤں۔ ایک ایون کے سگریٹ، اگر یہ سگریٹ ناجائز نہیں ہے لیکن ایک سگریٹ پینے کا عادی بھی اس کے نقصانات کو تو سمجھتا ہے نا، اس کو فائدہ مند تو نہیں کہتا کہ سگریٹ پینے سے بہت پھیپڑا پھول جاتا ہے، پھیپڑا اچھا ہو جاتا ہے، جگر گردوں میں بڑی انرجی آ جاتی ہے اور جناب سینے میں بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا یار۔ سگریٹ پینے والا بولتا یار نقصان دہ ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، کیا کریں، پھر بھی کم لوگ چھوڑتے ہیں نا، لیکن برا تو مانتے ہیں نا۔ میں ان لوگوں کو خاص طور پہ ایڈریس کر رہا ہوں حاجی اشفاق
کہ جو بدقسمتی کے ساتھ موسیقی کو نہ گناہ سمجھتے ہیں نہ برا سمجھتے ہیں نہ اس سے توبہ کرتے ہیں نہ اسے نکلنے کا کوئی راستہ نکالتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ پروموٹ کرتے ہیں. اللہ کی پناہ ہوتا یہ کہ اس پر لوگوں کو ابھارتے ہیں, اکساتے ہیں, اور اس کے بغیر کوئی مطلب ان کی ویڈیوز نہیں بنتی جب تک کہ ان کے ساتھ میوزک نہ ہو, کیونکہ شاید ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میوزک کے بغیر نہیں چلے گا. میں غور کرتا ہوں, ایسا دور آ گیا کہ ایک شخص جو اپنے بچے کے لیے کھلونا لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پہ میوزک نہ ہو, اس کے لیے لینا مشکل ہے. ایک ایسا دور ہے کہ ایک شخص بچی کے لیے ایک اسلامی لباس خریدنا چاہتا ہے جو پورا اس کو ڈھانپ کر رکھے, اس کے لیے تیار لباس ملنا مشکل ہے. بچی کے لیے, بچوں کے لیے بھی لباس ملنا مشکل ہو گیا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے آج ہماری سوسائٹی کی. بٹ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہے, میں بھی جانتا ہوں. صحیح بات. اس لیے میں دکاندار کو تو سمجھانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن ڈیمانڈ کرنے والے تو آپ اور ہم ہی جیسے لوگ ہیں نا. ہم ڈیمانڈ کرتے تو یہ پروڈکشن آ رہی ہے نا, ہم خریدنا بند کرتے. ہم کہے بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہماری بچیوں کو بچوں کو اس طرح کا لباس پہنانا ہے اور اس طرح کے ہم نے کھلونے چاہیے ہمارے بچوں کے لیے, اس کے بغیر ہم نہیں لیں گے. نہ آئے مارکیٹ میں تو کہیے گا, آپ اپنی ڈیمانڈ تو بدلیں, سپلائی خود بدل جائے گی. کیونکہ سپلائی دینے والا یہ جانتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کے خریدنے والا نہیں ہوگا. ہماری طبیعتیں بدل گئی ہیں, ہماری سوچیں بدل گئی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, میلاد کا پیارا مہینہ ہے, استغفار اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بچنے کا بھی تو کوئی پختہ ارادہ اور عزم کرے نا, اور اپنے آپ کو بدلیں. دیکھیں بچپن سے جو بچوں کی عادت پڑے گی نا, وہ بڑے ہو کر بھی رہے گی. لباس کے طور پر, عبادت کے طور پر ان کی عادتیں بہتر کریں. آپ استغفار کریں گے, توبہ کریں گے, روئیں گے, بچہ دیکھے گا, کل اس کے اندر بھی رونے کی اور عبادت کی اور استغفار کی عادت پیدا ہوگی. صحیح. آپ موسیقی سے اور اس طرح برائی اور بے حیائی سے بچیں گے تو کل آپ کا بچہ بھی بچے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بندہ ہے وہ بہرحال ایسے ماحول میں آ گیا جیسے پلین میں بیٹھے ہیں, اب موسیقی بعض اوقات ہم بند بھی نہیں کروا پاتے, وہ ایک سسٹم پہ چلا رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنے رولز ہوتے ہیں. ٹرین میں ہے, بعض ٹرینوں میں میوزک چلتا ہے, بعض اوقات ریسٹورنٹ میں جانا پڑ گیا, کسی کی دعوت میں جانا ہے, شادیوں میں اب بعض اوقات موسیقی بج رہی ہے, اب بندہ مطلب نہیں پسند کر. اب ایسے ماحول میں وہ کیا کرے؟ اس میں دیکھیں آپ نے دو تین چیزیں مکس کر دی ہیں, ایک ہے جہاز, ایک ہے ٹرین, ایک ہے بس اور ایک ہے دعوت. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ پابند نہیں ہیں, یعنی کہ آپ مکلف نہیں ہو سکتے, اب سارا نظام زندگی معطل ہو کر رہ جاتا ہے. تو ان جگہوں پر اگر آپ پہنچے, جیسے ایئرپورٹ پہنچے, اس جگہ پہنچے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو چیز لینے جا رہے ہیں, خریدنے جا رہے ہیں کوئی ایسے, تو وہاں پر اگر ایسا خدا نہ خواستہ ماحول ہے تو وہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. مطلب کوشش کریں کہ بچیں, لیکن جب نہیں بچ پاتے تو ایک زندگی کا ایک معمول ہے, زندگی کا ایک اپنا ایک دھارا ہے, تو وہاں پر اسلام و دین کی ایک خوبصورت تعلیم ہے کہ برائی کو ہاتھ سے بدلے یا زبان سے بدلے یا دل میں برا جانے. یہ تین چیزیں. یا دل, کم از کم دل میں برا تو جانے گا نا. صحیح. اگر ہو سکے تو کسی کو جا کر کہہ دے. یعنی کہ ہوا ہے کہ میں چند ایک دفعہ کچھ ایسی جگہ گیا ہوں, تو جیسے داخل ہو گیا میوزک کی آواز آئی, تو ہمارے سے اسلام بھائی تھے, تو ہم نے یار اس کو بند کراتے ہیں. تو جا کر ریکویسٹ کی تو انہوں نے بند کر دیا. آواز کم کر دو, یہ کر دو, بعد میں چلا لینا, یہ نہیں یار بند کر دیں. کم کر دو نہ بولیں, نہ بند کر دیں. کم کر دو بھی تو چلانے کی اجازت, چلانے کی اجازت ہو. میوزک تو میوزک ہے نا, وہ کم ہلکا سنے یا بھاری سنے, سننا تو سننا ہی ہے نا. اللہ اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے, تو بند کر دیتے ہیں. اور کئی جگہ ایسے ہیں جہاں بند نہیں کرتے, تو وہاں مطلب کہ اپنے دل میں برا جانے, اس کی طرف رخ نہ کرے, رجحان نہ کرے, کوئی اور ذریعہ اختیار کر لے, نعت سننے کا, تلاوت سننے کا وغیرہ وغیرہ, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اسلام و دین اسے اس بات کا مکلف تو نہیں نہ کر رہا کہ وہ ایسی جگہ سے وہ اپنی آپ کو اسکیپ کرے, جن جگہوں کو میں کہہ رہا ہوں. مگر دعوت ہے, اب پتہ ہے کہ وہ موسیقی, اب آپ نہیں جاؤ گے تو ایک کھانا تو گھر پہ بھی کھا لو گے, لیکن اگر آپ دعوت میں گئے یا ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں نہ جانے سے کوئی زندگی کا نظام آپ کا معطل نہیں ہو رہا, وہ ضائع نہیں ہو رہا, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں, آپ چلے جاؤ گے تو آپ نہیں, آپ بلکہ کہہ کر نہ جائیں گے یا موسیقی بج رہی تھی, میوزک ہو رہا تھا, گانا بجا ہو رہا تھا, یا اور کوئی گناہوں برا سلسلہ تھا, کہ ایسی جگہ تو جانے کی اجازت نہیں ہے نا. تو یوں گڈ مڈ نہیں کر دیں گے, مکس نہیں کر دیں گے. شریعت و دین نے جہاں پر آپ کے لیے میرے لیے گنجائش اور اسپیس رکھا ہے, تو اس گنجائش اور اسپیس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, بچنا یقیناً بہتر ہے, لیکن
اگر نہیں بچتا تو ان جگہوں پر بندے کو گناہگار کہنے کے لیے شرعی دلیل ہونی چاہیے، صحیح اور اس کا فیصلہ مفتی کریں گے. میں نے تو ایک جنرل بات کی صحیح ہے. صحیح. لیکن بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر بچنا لازمی ہے، نہ جانا، آپ کو جانے کا پابندی نہیں ہے. تو یہ چیزیں. اچھا توبہ کی بات ہوئی، توبہ کتنی مرتبہ قبول ہے اور کس جگہ پہ جا کے قبول ہوتی ہے؟ کچھ اس کے حوالے سے بھی، بعض لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں جا کے ہی قبول ہوگی، یا اجتماع میں بیٹھے ہیں مذہبی اجتماع میں ہی توبہ کریں گے تو ہوگی قبول. جہاں توبہ کرو وہاں توبہ قبول ہے. اللہ کریم ہماری شہرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے. البتہ بزرگوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر جس جگہ پر بیٹھ کے اس نے رب کی نافرمانی کی ہے، توبہ کے لیے وہاں سے کچھ ہٹ جائے. اچھا کہ وہاں پر اس کے اوپر جو نحوست طاری ہوئی ہے نا، اللہ، وہاں سے ہٹ کر توبہ کر لے. اچھا یہ ضرور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. یہ ایک اچھی خوبصورت بات ہے، لیکن توبہ فوراً کر لے. صحیح. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہیں ہوتی ہیں جہاں دعا قبول ہونے کے زیادہ باقیات ہیں، ٹھیک. تو ایسی جگہوں پر جا کر زیادہ توبہ کرے، زیادہ استغفار کرے، زیادہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہاں زیادہ دعا اور توبہ قبول فرماتا ہے. کعبے پر پہلی نظر پڑھنا، اور اسی طرح طواف کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو وہاں تو باقاعدہ آیت کریمہ موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ توبہ کی 3 صورتیں بیان ہوئی. بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، اللہ کی حضور استغفار کرنا، محبوب کریم ان کی سفارش فرمائیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر ایسے وسائل نہیں کہ پہنچے تو جہاں ہے وہاں پہ محبوب کریم کی بارگاہ کا تصور کر لے اور حاضری دے دے. اچھا تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہت وسعت ہے ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، اور گنجائش ہے، بہت میں گنجائش نے ہے. عرض کیا کہ کتنی بار ایک گناہ پہ توبہ قبول ہے. اب بعض لوگ جو ہے نا کسی گناہ کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میں روز ہی کرتا ہوں یا دن میں کئی بار، پھر میں توبہ بھی کر لیتا ہوں، کیا فائدہ. اب جب پکا ارادہ بنے گا نا تبھی کروں گا. اگر وہ سچا ہے نا گناہ چھوڑنے میں تو توبہ تو چھوڑے ہی نہیں. کہ توبہ جتنی بار کرے قبول ہی قبول ہے، اگر اس کے ارکان پورے کرتا ہے تو. ندامت ہے اس کے دل میں، ندامت ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے، تو اگر اس کے ارکان پورے کرتا ہے، جو اس کی ضروری چیزیں وہ پوری کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی توبہ قبول ہی قبول ہے. اللہ کی حضور جتنی بار بھی کرے توبہ قبول ہے. مایوسی ہے ہی نہیں. وہ ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت. اے میرے بندو، آپ کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور دوسری شرک کے نیچے جتنے گناہ اللہ سب بخش دے گا. صحیح. کال شامل کرتے ہیں. جاوید عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میں نگران شورا سے سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گناہ ہو گیا، اس سے توبہ بھی کر لی، اب پتہ کیسے چلے کہ یہ توبہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں؟ احساس ہو کہ یہ توبہ کر لی تو ہو گئی کہ نہیں، یہ ارشاد فرما دے. اس یقین کے ساتھ توبہ کریں، اس کے ارکان پورے کریں، اور ایک ہمارا کھانا پینا لباس سب حلال مال کا ہو، کیونکہ وہ دعا قبول کرتا ہے. توبہ بھی ہم اس کی بارگاہ میں دعائی کریں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ہے نا. استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. تو جب ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کر ہی رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ توبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری توبہ قبول بھی فرمائے گا اور ہمارے گناہ معاف بھی فرمائے گا. اور یقین رکھیں، سبحان بے یقینی کے ساتھ نہ کریں. اللہ کریم ہے، خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. تو میں اپنے رب کے لیے کیوں ایسا گمان کروں کہ میرا رب میری دعا قبول نہیں فرمائے گا یا میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا. بے شک وہ توبہ بھی قبول فرماتا ہے، دعا بھی قبول فرماتا ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. اس نے جب نیکی کی توفیق دی ہے، توبہ کی توفیق دی ہے، دعا کی توفیق دی ہے، تو قبولیت کے اہتمام بھی فرمائے گا. سبحان. یہ اس کی کریمی ہے. وہ جو کرے گا اپنے کرم سے کرے گا، اپنے رحم سے کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا. اس کو کوئی پابند یا مجبور نہیں کر سکتا. وہ بے نیاز ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم عاجز ہیں. وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے. اللہ کرے کہ میرے یہ جملے، میرے بیان میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور میرے بھی گناہ اللہ معاف کر دے. اللہ آپ کے بھی گناہ معاف کرے، اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے. اور محبوب کریم کی جشن ولادت کے صدقے میں سچی توبہ کی توفیق بھی ملے،
اور بے حساب جنت میں داخلہ بھی مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا یا